سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے امام کہتے ہیں دریا بہا دیے دربے بہا دیے، میرے کریم آقا علیہ السلام والسلام کا اختیار بھی، آپ کی سخاوت بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام والسلام کو اختیارات بھی دے رکھے ہیں۔ اگر میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کوئی سائل کسی قسم کا بھی کوئی بھی سوال لے کر آئے، کوئی بھی حاجت لے کر آئے، آقا علیہ السلام والسلام اس سائل کے سوال کو بھی پورا فرماتے ہیں، اس کی حاجت بھی پوری فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث سماعت کرو، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرمائے، ایک صحابی حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہلکت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں روزے میں تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ توڑ بیٹھا ہوں یا رسول اللہ، روزے کی حالت کے اندر روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب تو نے روزہ توڑا ہے، روزے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ روزہ توڑا ہے، بولو نا، روزے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ شریعت کا قانون ہے، اصول بنا ہوا ہے۔ قانون کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ جان کر اٹھ کر روزہ توڑے، اس کا پہلا قانون یہ ہے تو وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا پھر 60 دنوں کے روزے رکھے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، کسی قسم کا ایک دن بھی درمیان میں نہ نہیں ہونے چاہیے، لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اگر 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے۔ یہی بس شریعت نے قانون دیا ہے۔ 3 کفارے دیے ہیں، یا تو غلام آزاد کرے، یا پھر 2 مہینے کے روزے رکھے، تیسرا ہے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تیسرا کوئی بھی تیسرا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ کیونکہ آج کل تو پھر غلام کا تو رواج ختم ہو گیا، اب 2 ہی ہیں، یا تو پھر 60 دنوں کے 2 مہینے کے مسلسل، چاہے وہ 60 بن جائے یا 59 بن جائے۔ وہ صحابی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ یا رسول اللہ روزہ رکھا تھا، توڑ بیٹھا، یا رسول اللہ کفارہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے 3 کفارے بتائے، ان میں سے جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، غلام آزاد کرنے کی طاقت بھی موجود نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر 60 روزے رکھ لے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا رسول اللہ فزیکلی بھی کمزور ہوں، 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ میرا کریم آقا نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، بڑا غریب ہوں، میں تو کسی کو 1 دن کا بھی کھانا نہیں کھلا سکتا۔ یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں ہے، یا رسول اللہ طاقت نہیں ہے، اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ میں 2 ٹائم 60 مسکینوں کو 60 بندوں کو کھانا کھلا سکوں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا، کی کرنا ہے؟ یا رسول اللہ اتنا عمل کرنے کے قابل تو نہیں تھا، یا رسول اللہ 3 کام نہیں کر سکتا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا بیٹھ جا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، اب یہاں پر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے محبوب اپنی قوم کو فرما دو، اپنے غلاموں کو فرما دو، جب یہ اپنی
جب یہ گناہوں کے اندر اپنے آپ کو لبریز کر بیٹھے، اپنے آپ کو گناہوں کے اندر پھنسا کر بیٹھ جائیں، محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، جب تیری بارگاہ میں آئیں گے، میری بارگاہ سے معافی مانگے، تیری بارگاہ میں آ کر میری بارگاہ سے معافی مانگے، اے محبوب جب میری بارگاہ سے معافی مانگے تو ان کی سفارش فرمائے، محبوب جب تو سفارش کرے گا میں ان کو معاف فرما دوں گا۔ میں کو صحابی نے قرآن پڑھا تھا، صحابی قرآن کو سمجھتا بھی تھا، صحابی قرآن کو جانتا بھی تھا، اس لیے اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آپ کیا کرتا ہے، رسول اللہ روزہ رکھا تھا، توڑ بیٹھا ہوں، حل ارشاد فرمائیے، میرے کریم آقا نے جب سارے حل فرمائے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ نہیں کر سکتا کوئی اور حل بتا دو۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، صحابی بیٹھ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو کے اندر مصروف ہیں، تھوڑی دیر گزری، ایک کھجوروں کا ٹوکرا بارگاہ رسالت میں دیا پیش کیا گیا، جب بارگاہ کے اندر کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا گیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اینا سائل، وہ سائل کدھر ہے، وہ سوال کرنے والا جس نے ابھی مسئلہ پوچھا تھا، وہ روزہ توڑ کے آیا تھا، وہ بندہ کدھر ہے، کھڑے ہو کے عرض کرنے لگا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بندے، اے میرے صحابی، یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا جا کے مدینے کی گلیوں میں تقسیم فرما دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، چاہے وہ 10 بندوں کو پوری آئے، چاہے 5 کو پوری آئے، چاہے 60 کو پوری آئے، چاہے ایک بندے کو پوری آ جائیں، جا بس یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا کے جا کے گلی کے اندر تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار بھی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت بھی ہے، جو آیا سارا طاقت چھوڑا، جو آیا سارا طاقت چھوڑا، سارا طاقت دیا اور فرمایا جا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، تو جا کے مدینے کی گلیوں میں تقسیم کر دے۔ اور کرنے لگا یا رسول اللہ غریبوں میں بانٹنی ہے، ہاں فرمایا غریبوں کے اندر بانٹ دے، جو فقیروں مسکینوں ان کے اندر جا کے تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مدینے کی گلیوں میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس صحابی کی بات سنی کہ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مدینے کے اندر مجھ سے کوئی زیادہ غریب کوئی نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، حدیث کے الفاظ ملتے ہیں آقا نے اتنا تبسم فرمایا آپ کی پچھلی داڑھیں بھی نظر آنا شروع ہو گئی، اتنا تبسم فرمایا اور ہمارا کیسا بندہ ہے، چاہتا ہے دینا بھی کچھ نہ پڑے اور کام بھی ہو جائے، کام بھی ہو جائے اور دینا بھی کام۔ یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب ہی کوئی نہیں، تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، ایک کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا اپنے گھر لے جا، ارے تو بھی کھا، اپنے بال بچوں کو بھی کھلا، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، بلکہ میرے امام نے تو یہ بھی فرمایا اور متے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا
سچا نبی سارے مل کر بولو سب سے سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کریم آقا علیہ السلام کی عظمت اور اپنی شان جتنی بیان کی جائے ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ کی شان جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے، نا یہ الفاظ مناسب ہی نہیں ہے۔ جتنی شان بیان کی جائے اتنی کم ہے نہیں بھائی، رسول اللہ کی شان بیان جتنی کی جائے الفاظ یہ ہونے چاہیے جتنی رسول اللہ کی شان بیان کی جائے اپنے فائدے کے لیے، جتنی بیان کر لو گے اپنا فائدہ ہے بس۔ الحمد للہ رب العالمین۔